مریم نواز صاحبہ کے جو انٹرویوز تھے، اصل میں یہ انٹرویو پوری منصوبہ بندی کے ساتھ کیا گیا تھا. سخت سوالات بنائے گئے، پھر باجی کو ان کے جوابات رٹائے گئے. آنکھوں کے اشارے تک فکس تھے. شاہ رخ خان بھی ایڈی وڈی ایکٹنگ نہیں کر سکتا. عمران خان صاحب مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ پوری عدالت وہاں پہ شفٹ ہوئی، لیکن وہ وہاں پہ بھی اندر نہیں گئے. پھر حاضری والی شیٹ ہی گواچ گئی. عمران خان صاحب کی حاضری بغیر حاضری کے لگ گئی. مجھے نامعلوم افراد نظر آ رہے تھے، ان کی نیت قتل کی تھی. کل مجھے بہت غصہ تھا، جذبات بہت تھے. کل بات کرتا تو ایسی باتیں کر جاتا جو نہیں کرنی چاہیے تھی. لوٹ کے لے گئے گھر سے سب کچھ. کیا یہ ملک اس لیے بنا تھا؟ آئی جی جھوٹ بولتا ہے، اس میں غیرت ہی نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، پچھلے 24 گھنٹے میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، سب سے پہلے تو بڑی معذرت، ہم ان کو صحیح طرح کور اس لیے نہیں کر سکے کیونکہ مریم نواز صاحبہ کے جو انٹرویوز تھے، 2 پارٹس جو تھے، وہ ہم نے چونکہ ریلیز کیے تھے، تو ظاہری بات ہے ہم باقی جو چیزیں ہیں، خاص طور پہ جو کچھ اسلام آباد میں ہوا، جوڈیشل کمپلیکس کے باہر جو کچھ ہوا، اس کو ہم صحیح طرح کور نہیں کر سکے کیونکہ آلریڈی ایک اسائنمنٹ کو ہم کور کر رہے تھے. تو کچھ اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے آج خطاب بھی کیا. وہ خطاب جو ہے وہ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر اس طرح نشر نہیں ہوا، ریکارڈڈ نشر ضرور ہوا لیکن لائیو نہیں دکھایا گیا. کچھ اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے جو میں ایک بات کرنا چاہوں گا، مریم نواز صاحبہ کا جو انٹرویو تھا، پچھلے 48 گھنٹے میں جو اس کی کوریج ہوئی اور جس طرح لوگوں نے اسے سراہا، خاص طور پہ میں کہنا چاہوں گا پاکستان تحریک انصاف سے جو جڑے لوگ تھے انہوں نے اس کو بہت پسند کیا. صحافیوں نے، اینکرز نے مجھے پرائیویٹلی بھی میسیجز کیے، ٹویٹس کی. ڈاکٹر معید پیرزادہ، اوریا مقبول جان، شفاعت، ان کی جانب سے، اور بھی دیگر کئی مطلب صحافی جو ہیں ان کی جانب سے ٹویٹس کی گئی. میں سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ویسے فرداً میں ویسے بھی ان کو جواب دیتا رہا ہوں، لیکن پھر بھی جتنی بھی میڈیا فرٹرنیٹی سے جو مجھے میسیجز آئے ان سب کا آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں نے انٹرویو پسند کیا. جہاں پہ ظاہری بات ہے لوگ پسند کرنے والے ہیں، وہاں پہ چند ناقدین بھی تھے، اور اس میں میرے خیال میں جو سب سے بڑی چھلانگ ماری وہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے ماری. ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے ایک ٹویٹ کی، یہ اسکرین کے اوپر جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ ایک ٹویٹ شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے لکھا، نون لیگ میں مریم صاحبہ کے قریبی ذرائع کے مطابق باجی کے انٹرویو کی سچائی. اصل میں یہ انٹرویو پوری منصوبہ بندی کے ساتھ کیا گیا تھا. پوری ریسرچ کی گئی کہ باجی کا کن کن باتوں پر مذاق اڑا، پھر ان باتوں پر سخت سوالات بنائے گئے، پھر باجی کو ان کے جوابات رٹائے گئے. آنکھوں کے اشارے تک فکس تھے. یہ شہباز گل صاحب جو ہیں یہ فرما رہے ہیں. اچھا، سب سے پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہوں گا شہباز گل صاحب کو کہ آپ نے ایسی جو بات کہی ہے اس سے آپ قابل ڈسکشن آ گئے. مطلب اب آپ کو جو ہے وہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، تو فرسٹ آف آل اس پہ آپ کو مبارکباد. دوسری بات یہ، آپ کی بات کتنی کو امپورٹنٹ ہے اور اس میں کتنی کو سچائی ہے وہ آپ کی پہلی لائن سے پتہ لگتا ہے. مطلب آپ یہ اندازہ کیجئے وہ کیا لکھ رہے ہیں، نون لیگ میں مریم صاحبہ کے قریبی ذرائع کے مطابق. اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ شہباز گل کے نون لیگ میں مریم صاحبہ کے قریبی ذرائع موجود ہیں. مطلب یہ اٹسیلف کتنی کو مضحکہ خیز بات ہوگی کہ شہباز گل صاحب کی بھی جو ہے مریم صاحبہ کے قریبی ذرائع موجود ہیں اور وہ ان کو یہ خبر دے رہے ہیں. اچھا، تو دوسری بات یہ انہوں نے کہا کہ جی یہ انٹرویو جو ہے یہ فکس تھا اور پوری منصوبہ بندی کے ساتھ کیا گیا تھا. میرے گل بھائی یار، کتنے ہفتوں سے ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں، کتنے ویلاگز میں آپ سے درخواست کی ہے کہ آئے نا، کبھی بیٹھو تو صحیح ذرا ساڑھے سامنے، کبھی آئیں ذرا یہاں پہ. کوئی ذرا آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی فکس میچ کھیلتے ہیں، یا آپ کے ساتھ یا آپ کے کپتان کے ساتھ ایک ایسا فکس میچ کھیلتے ہیں، ذرا ہمیں بھی تو موقع دیں. گل صاحب 1 گھنٹہ اور تقریباً 10-15 منٹ کا اپروکسیمیٹلی وہ انٹرویو تھا جو ہم نے ریکارڈ کیا ہے. میں ایک گینٹی نال کہہ سکتے ہیں تو شاہ رخ خان بھی ایڈی وڈی ایکٹنگ نہیں کر سکتا کہ 1 گھنٹہ 10-15 منٹ کی وہ ایکٹنگ کر سکے. کو عقل کو ہاتھ مارا کریں، کو تھوڑی سی مت استعمال کیا کریں. مطلب کیا ہو گیا آپ کو فار گاڈ سے؟ مطلب جس قسم کے سوالات کیے گئے اور جس قسم کی چیزیں ان سے پوچھی گئی، یہ سارے وہ سوالات ہیں جو میرے خیال میں آپ خود بھی پوچھنا چاہتے ہوں گے. اگر آپ کو میں موقع دوں نا، شہباز گل کو موقع دوں کہ وہ مریم نواز کے سامنے بیٹھے، تو شاید آپ بھی یہی سارے سوالات کریں، کیونکہ یہ وہ سوالات تھے جو عوام کرنا چاہتی ہے. صحافی کا بیسکلی وہی کام ہوتا ہے کہ عوام کے پوچھے گئے سوالات یا عوام کے ذہنوں میں جو سوالات چل رہے ہیں وہ سارے سوالات جو ہیں وہ رکھے جائیں اس لیڈر کے سامنے.
آپ کو بیسکلی عادت ہے اپنے لونڈے لپاڑوں کی. ظاہری بات, لونڈے لپاڑوں کو ایک اور بہت بڑا مسئلہ پڑ گیا ہے جو مجھے پچھلے 24 سے 48 گھنٹے میں پتہ لگا کہ یار یہ منصور علی خان کے حوالے سے تو ہم تو کریڈیبلٹی کے بارے میں کہتے تھے, ہم تو اس کے اوپر دنیا جہان کے الزامات لگاتے تھے ہیں, تو یہ اس نے اس طرح کے سخت سوالات جو کر دیے ہیں تو ہن ایسی ایدو بات کی جواب دوائیں گے, کیونکہ آج کے بعد آپ جب بھی کوئی میرے اوپر کوئی بات کرنے کی کوشش کریں گے تو میں تو ٹک کر کے تہاڈے منہ تے ماراں گا مریم نواز دا انٹرویو کہ جناب یہ دیکھیں. اب میں آپ سے درخواست کروں گا گل صاحب, اور جنی تہاڈی لونڈے لپانے دی فوج ہے جڑی تہاڈے تھلے کم کر دی ہے, ان سے کہیں ذرا عمران خان صاحب کے ساتھ اس طرح کا ایک فکس میچ کھیل کے دکھائیں. کیا خیال ہے؟ یا چلیں ساری باتیں چھوڑیں, آپ مجھے پتہ ہے ظاہری بات ہے آپ یا آپ کے کپتان تو کبھی ہمیں موقع شاید نہ دیں. میں آپ کو 15 سوالات دیتا ہوں, اپنے لونڈے لپاڑوں سے کہیں کہ جس طرح میں لکھوں گا نا سوال اسی طرح پوچھ کے دکھائیں جا کے خان صاحب سے. کیا خیال ہے؟ اچھا ساری باتیں چھوڑیں, چلیں ساری باتیں چھوڑیں, میں ایک ہی سوال کہہ دیتا ہوں. میں نے مریم نواز سے ایک سوال کیا تھا کہ جی آپ کی الیکشن کیمپین چل رہی ہے, آئے کمٹ کریں کہ جی جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے خلاف ہم کورٹ مارشل کریں گے اگر ہم حکومت میں آئے. گل صاحب یہی سوال جا کے عمران خان صاحب سے بھی پوچھے گا, ٹھیک ہے؟ اپنے لونڈے لپاڑوں میں سے کسی کو کہیں کہ یہی سوال ایگزیکٹلی یہی سوال جو منصور علی خان نے مریم نواز سے کیا ہے نا, یہی سوال جا کے آپ عمران خان صاحب سے پوچھیے گا کہ آپ کمٹ کریں کہ جب ہم حکومت میں آئیں گے تو جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے خلاف کورٹ مارشل ہم کریں گے. مطیع اللہ جان نے بھی چند دن پہلے یہی سوال کیا تھا شبلی فراز صاحب سے, تو انہوں نے گالیوں کی بچھاڑ شروع کر دی تھی وہاں پہ, تم ٹاؤٹ ہو, تم بکے ہوئے ہو, تم یہ ہو, تم ہو. سوال وہی تھا. یہ ایک ہی سوال ہے جو پوری سیاسی قیادت کے سامنے رکھا جائے کہ کریں کمٹ. آپ نے اپنا جنرل پکڑا ہوا ہے, انہوں نے اپنا جنرل پکڑا ہوا ہے, اور یہ ایک ہی سوال آپ دونوں کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. میں نہیں, میں کہتا ہوں کوئی بھی صحافی ان لوگوں سے ملے تو یہی سوال ان کے سامنے رکھے کہ کریں کمٹ. ارے یار میں چلیں اور باتیں چھوڑیں, مجھے پتہ ہے آپ جنرل فیض پہ تو ویسے ہی آپ کے پر جل جاتے ہیں. آپ سے یہی سوال کر دیتے ہیں کہ اچھا جناب عمران خان صاحب آپ اگر حکومت میں آئے تو جنرل باجوہ کے خلاف آپ کورٹ مارشل کریں گے. چلیں یہی آپ سے سوال کر دیتے ہیں, ایدا ہی جواب دے دو. ریز یور سیلف اپ گل صاحب, ریز یور سیلف. بہت نیچے چلے گئے ہیں آپ, بہت زیادہ نیچے چلے گئے ہیں. پہلے آپ کی باتوں پہ غصہ آتا تھا, پھر افسوس ہوتا تھا, قسم خدا کی قسم کھا کے بات کرنے لگوں, اب آپ کے اوپر رحم آتا ہے. میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, آپ سے جس طرح مائک چھین لیا گیا ہے, آپ کو جس طرح گھاس نہیں ڈالی جاتی کہ آپ کو ٹی وی کے اوپر آنے کا موقع دیا جائے, اب آپ کے اوپر رحم آتا ہے. اسی لیے میں نے اپنے کئی ویلاگس کے اندر آپ کو یہ دعوت دی کہ آؤ میرے آگے بیٹھو, پائیں اسی موقع دینا ہے تانوں, کھل کے بولو. تانوں تو یہ سارے سینسر کر دیتے ہیں نا, سارے چینلز آپ کو سینسر کر دیتے ہیں, ہم آپ کو موقع دیتے ہیں. اور آپ کا یہ انٹرویو میرے چینل پہ بھی چلے گا, چینل سے مراد میرے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی چلے گا اور سما پہ بھی چلے گا. آپ کے تو اپنے پسندیدہ جن کی خاطر آپ نے اتنی مشکلیں برداشت کی, جس چینل کی خاطر آپ نے کتنی مشکلیں برداشت کی, آج وہ تک آپ کو کٹ نہیں کرتا, آج وہ بھی آپ کو نہیں دکھاتا. لیکن میں ایک صحافی ہوں, سینسرشپ کے ہمیشہ میں خلاف رہا ہوں. میں آپ کو یہ موقع دیتا ہوں, آپ آئیے بیٹھیے میرے سامنے اور کھل کے بولیں. میرے پہ تنقید کرنی ہوگی وہ بھی کریں, کھل کے کریں. پر اے ٹویٹا شویٹا والیاں گلاں کم کی ہو گیا گل صاحب, جاٹے گئے تسی, کم آن گیٹ اپ, لفٹ یور سیلف اپ. یہو جی حرکت نہیں کر دے. آؤ ذرا کھیڈنے ذرا فکس میچ تڑے نال, کی خیال ہے؟ چلیں چھوڑیں, کیا ہو گیا, مجھے پتا آپ نے کدھر آنا ہے. خیر چھوڑیں, آگے چلتے ہیں. دوسری بات یہ بس میں اینڈ پہ ایک دفعہ پھر سے تمام لوگوں کا بہت شکریہ, بڑی مہربانی. لیکن میں صرف اس پہ بات کرنا چاہوں گا. میں ایک صحافی ہونے کے ناطے صرف اپنا کام کر رہا تھا, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. میرے آگے کوئی بھی بیٹھے گا, چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں, مریم نواز ہوں, شہباز شریف ہوں, کوئی بھی ہوں, میں ایک صحافی ہونے کے ناطے جو سوالات اٹھنے چاہیے کسی بھی سیاستدان سے, میں اسی طرح ہی اٹھاؤں گا. اور یہ صرف مریم نواز کا آج یہ جو انٹرویو ابھی ریلیز ہوا ہے صرف وہ نہیں, آئندہ مستقبل میں بھی. اس سے بہتر ہے میں وہ انٹرویو نہ کروں جس میں اپنی مرضی کا سوال نہیں کر سکتا, بہتر ہے کہ میں وہ نہ ہی کروں. ٹھیک ہے, تو یہ میری آپ سے کمٹمنٹ ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. اچھا جی, اب پچھلے 24 گھنٹے میں جو ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں کافی حد تک تو میرے خیال میں آپ نے دیکھا, اسکرینز کے اوپر دیکھا. عمران خان صاحب آل دا وے لاہور سے اسلام آباد گئے. جوڈیشل کمپلیکس کے باہر جو ہے ایک عجیب طوفان بدتمیزی چل رہا تھا.
عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک پورا جم غفیر لے کر ساتھ گئے ہوئے تھے، گاڑی کے اندر بیٹھے رہے، اندر نہیں گئے. وہاں پہ جو جج صاحب تھے، سب سے پہلے تو مطلب عمران خان صاحب کے لیے جو ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ ہوئی کہ ان کے لیے عدالت ہی شفٹ ہو گئی، مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ پوری عدالت وہاں پہ شفٹ ہوئی، لیکن وہ وہاں پہ بھی اندر نہیں گئے. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا بھائی، میں تے گڈی بیٹھا ایتھے لا لو حاضری. اس کے بعد جج صاحب نے یہ تک ان کو پرووائڈ کر دیا کہ ٹھیک ہے آپ حاضری لگوا لیں، کوئی مسئلہ نہیں. پھر حاضری والی شیٹ ہی گواچ گئی کہ یہ کتنے گئی، وہ شیٹ ڈھونڈنا شروع ہو گئے. بہرحال اس کے بعد الٹیمیٹلی عمران خان صاحب کی حاضری بغیر حاضری کے لگ گئی. اسکولوں کے اندر اس طرح حاضری لگا کرتی تھی، دوستوں کو کہا جاتا تھا میری بھی لگوا دیں، جب میرا نام آئے گا نا تو میری نام کی بھی حاضری لگا دیں. تو خان صاحب کی بھی حاضری لگ گئی اور اس کے بعد 30 مارچ تک جو ہے وہ یہ کیس ملتوی ہو گیا، اگلی ڈیٹ پڑ گئی. اچھا چکر کیا تھا کہ خان صاحب کے اوپر جناب فرد جرم عائد ہونی تھی، اور وہ فرد جرم عائد نہیں ہوئی، ابھی تک نہیں ہوئی، کیونکہ فرد جرم عائد ہوتی تو اس کے بعد کیس جو ہے وہ چلنا شروع ہوتا. اس کے بعد جب خان صاحب یہاں پہ نہیں تھے، جب وہ گئے ہوئے تھے اسلام آباد، تو پیچھے ان کے گھر کے اوپر جو ہے وہ پولیس نے پورا ایک دھاوا بولا. انہوں نے سرچ وارنٹس وہاں پہ دکھائے، وہاں پہ توڑ پھوڑ وغیرہ کافی ہوئی. وہاں پہ کہا گیا جی ہم نے اسلحہ بھی نکال لیا ہے، بنٹے بڑے نکلے. اب بیسکلی تو بنٹے کھیلنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ بنٹے جو ہے وہ تخریب کاری کے لیے استعمال ہو رہے تھے. غلیلوں کے اندر جو ہے وہ بیسکلی فٹ کر کے مارے جاتے تھے. اب اور میرا خیال میں آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اگر بنٹا جو ہے غلیل میں رکھ کے آپ ماریں تو وہ کتنی کو زور کا بچتا ہوگا، آ کے آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں. تو کئی بنٹے جو ہے وہاں پہ برآمد ہوئے. اسلحے کے بارے میں ڈاؤٹس ہیں، کیونکہ وہاں پہ جو رپورٹرز موجود تھے انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. سو آئی ول کیپ اے کویسچن مارک آن دیٹ سچویشن ایٹ لیسٹ، مجھے نہیں پتا. لیکن ایک اس کے اندر جو ایلیمنٹ تھا، عمران خان صاحب نے کہا جی بشرا بی بی جو ہے وہ گھر پہ تھیں اور اس دوران یہ سب کچھ ہوا، اور یہ انتہائی ایک افسوسناک بات ہے. میں اس پہ اس کی بالکل بھی اس کی حمایت نہیں کر سکتا کہ آپ کو پتہ ہے، آپ کو پوری طرح پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ خان صاحب جو ہے نا وہ ویسے اسلام آباد کے لیے نکل چکے ہیں، تو پیچھے سے جو ہے وہ آپ گھر کے اندر گھس جائیں. میرا خیال میں یہ ایک جو اتنی ونڈکٹیونیس ہے نا، یہ نہیں کرنی چاہیے تھی، اس سے اجتناب کیا جانا چاہیے تھا. اچھا دوسری جگہ عمران خان صاحب بھی جو ہیں، مطلب انہوں نے آج جو خطاب کیا، اس خطاب کے اندر جو چند ان کی چند باتیں تھیں، انہوں نے کہا جی ان کا ارادہ یہ تھا کہ میں گاڑی سے باہر آؤں، اور گاڑی سے جب میں باہر آؤں تو یا تو یہ میرے پہ حملہ کر دیں یا پھر یہ مجھے گرفتار کر لیں، اور گرفتار کر کے جو ہے انہوں نے مجھے بلوچستان لے جانا تھا، اور تاکہ میں الیکشن مہم نہ کر سکوں. انہوں نے کہا کہ جی یہ مجھے اکیلا کرنا چاہ رہے تھے، یہی پلان تھا، تو مجھے انہوں نے قتل کرنا تھا یا پکڑ لینا تھا اور بلوچستان لے جانا تھا. انہوں نے کہا کہ وہ شیلنگ جو وہاں پہ ہو رہی تھی، اس شیلنگ سے وہ مجھے اشتعال دلوانا چاہ رہے تھے. مجھے نہیں پتا تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، مجھے پتا تھا کہ میں نہ پہنچا تو مجھے اشتہاری قرار دینا ہے انہوں نے. میں صرف حاضری لگانے گیا تھا، جرم مجرم نہیں تھا. مجھے نامعلوم افراد نظر آ رہے تھے، ان کی نیت قتل کی تھی. قتل کیسے کرنا تھا؟ انہوں نے ریاکشن کے اندر مجھے قتل کرنا تھا، کیونکہ خوفزدہ ہیں کہ عمران زندہ رہ گیا تو الیکشن ہار جائیں گے. کل مجھے بہت غصہ تھا، جذبات بہت تھے، کل بات کرتا تو ایسی باتیں کر جاتا جو نہیں کرنی چاہیے تھی. گھر میں پردہ دار خاتون تھی، وہ سیاست میں نہیں ہے. پولیس دیوار توڑ کر آ جائے تو آپ پر کیا گزرے گی؟ اگر آپ میں غیرت ہے تو کیا کریں؟ وہ اکیلی گھر میں ہے. اس طرح کا گھر میں داخل ہونا، کہ آرمی آفیسروں سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا گزرے گی، کہ ایک آفیسر بغیرت ہوتے ہیں، ان کو فرق نہیں پڑتا. لوٹ کے لے گئے گھر سے سب کچھ. کیا یہ ملک اس لیے بنا تھا؟ بدنیت اور بغیرت لوگ ہیں یہ. ان کو پتا تھا خاوند گھر پہ نہیں تھا. آئی جی جھوٹ بولتا ہے، اس میں غیرت ہی نہیں ہے. ذلے شاہ کی رپورٹ سب کے سامنے. تو یہ باتیں عمران خان صاحب نے جو ہیں وہ چند کی. میں اس بات کے ایگری کرتا ہوں کہ آپ کو اس بات سے اجتناب کرنا چاہیے تھا. یہ کوئی اچھا پریسیڈنٹ سیٹ نہیں ہو رہا دونوں سائڈ سے. میں دونوں سائڈس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو پریسیڈنٹ سیٹ کیے جا رہے ہیں یہ دونوں سائڈ کی طرف سے غلط ہیں. عمران خان صاحب وہاں پہ موجود نہیں ہیں اور آپ ان کے گھر میں داخل ہو گئے، اور جس طرح گیٹ کے اوپر توڑ پھوڑ کی گئی اور سب کچھ کیا گیا ان نیسیسری تھا، اس کی ضرورت نہیں تھی. لیکن دوسری جانب عمران خان صاحب جس طریقے سے اس پورے پروسیس سے بھاگ رہے ہیں، اور اب ایک عام شہری کی طرح، ایک عام انسان کی طرح عدالت کے اندر پیش نہیں ہو رہے کہ ان کے اوپر فرد جرم عائد ہو جائے گی، یہ بھی کوئی اچھا پریسیڈنٹ نہیں ہے. آپ نے ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے کہ آج کے بعد کسی سیاسی رہنما کو، کل کو اگر عمران خان صاحب کی حکومت آئی اور کل کو کسی سیاسی رہنما کو عدالت میں بلایا گیا، تو وہ بھی اپنے ساتھ 1000 1500 2000 کا پورا مجمع لے کے جو ہے نا عدالت پہنچے گا. پھر تو تسی کر لو، پھر تسی جو کچھ کرنا ہے. اور میں خاص طور پہ مطلب
میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عدالت نے جتنی لیوریج دے دی ہے عمران خان صاحب کو، آپ نے بھی ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے اب کہ آنے والے دور میں سیاستدانوں کے لیے، جو دیگر سیاستدان ہوں گے، ان کے لیے بھی اب آپ کو یہی لیوریجز رکھنے پڑیں گے. حالات جس پولرائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، جو صورتحال بن رہی ہے، یہ بہت خطرناک ہے. افسوسناک نہیں، خطرناک ہے جو سچویشن میں دیکھ رہا ہوں. اور اللہ کرے کہ حالات پوائنٹ آف نو ریٹرن تک نہ جائیں. میں نے ایک اور ڈیولپمنٹ جو ریسنٹلی دیکھنا شروع کی ہے، مریم نواز صاحبہ نے میرے ساتھ انٹرویو کے اندر بھی ایکچولی اس بات کا ذکر کیا کہ جی کے پی کے سے دہشت گرد یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور وہ عمران خان صاحب کے گھر کے اندر موجود ہیں. اور اس کے بعد بھی پختون بھائیوں کے حوالے سے میں سوشل میڈیا کے اوپر چیٹر دیکھ رہا تھا، جی وہاں سے آئے ہوئے ہیں، بٹگرام سے آئے ہوئے ہیں، تو فاٹا سے آئے ہوئے ہیں، پرانے فاٹا کا جو ایریا ہے وہاں سے آئے ہوئے ہیں. دیکھیے میں نہیں جانتا، نہ میں کسی اس بنیاد کے اوپر جو ہے نا، وہ پوری کی پوری کمیونٹی کے اوپر جو ہے وہ کوئی ریشل پروفائلنگ نہیں ہو سکتی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے. اگر کوئی آتا ہے، اگر عمران خان صاحب کو کوئی سپورٹ، ایک عام آدمی سپورٹ کرنے کے لیے آتا ہے، ویسے تو علی امین گنڈاپور صاحب کی آڈیوز بھی سامنے ہیں کہ وہ وہاں سے لوگ بھیج رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ جی بھیجیں، یہاں سے بھیجیں، یہاں سے بھیجیں. ایک عام آدمی اگر کے پی کے میں کہیں سے بھی آتا ہے اور آ کے عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتا ہے تو بھائی وہ پاکستانی ہے اور پاکستان میں ہی آیا ہوا ہے، وہ پاکستان میں ہی آ کے سپورٹ کر رہا ہے. ہاں اگر وہ کوئی تقریب کاری کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، اگر تو وہ ٹرینڈ آدمی اور اس کام کے لیے آیا ہوا ہے، وہ آئے گا یہاں پہ آگ لگائے گا، یہاں پہ چیزوں کو جلائے گا، تو پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک انتہا پسند ہے اور تقریب کاری کرنے کے لیے آیا ہوا ہے. لیکن اگر وہ ویسے عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے آیا ہوا ہے تو اس کو منع نہیں کیا جا سکتا. وہ ایک پاکستانی ہے اور پاکستان کے کسی بھی شہر میں وہ کبھی بھی گھوم سکتا ہے. تو اس میں ایک ذرا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ پورے کی پوری کمیونٹی کو، پوری پشتون کمیونٹی کو اس طرح ٹارگٹ نہیں کر سکتے، آپ ان کا نام اس طرح نہیں لے سکتے. یو ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل اباؤٹ دیٹ. تو عمران خان صاحب کو فی الحال تو جناب مطلب جو اگر میں پچھلے 24 گھنٹے کا رزلٹ کارڈ نکالوں نا، تو عمران خان صاحب کی بڑی کامیابی یہ ہے کہ فرد جرم عائد نہیں ہو سکی ابھی ان کے اوپر، ابھی تک کی جو صورتحال ہے. اور جس طرح وہاں پہ جج صاحب کے اوپر جو پریشر آ رہا تھا، کورٹ روم کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں، وہ کلیئر کٹ نظر آ رہا تھا کہ عمران خان صاحب جتنا بڑا جتھا لے کر آئے ہیں نا، اس سے وہ اپنا جو کام کروانا چاہ رہے تھے وہ اس میں کامیاب ہو گئے ہیں. بالکل اس میں وہ کامیاب ہو گئے. یہ پورا نظام جو ہے یہ اس ہیٹ کو برداشت نہیں کر پا رہا. لیکن پھر اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو ایگزیکٹلی یہی فارمولا مریم نواز صاحبہ نے بھی استعمال کیا تھا جب وہ نیب کے دفتر گئی تھی. وہ بھی ایک جتھا لے کر ساتھ گئی تھی، وہاں پہ بھی پولیس کے ساتھ جھڑپیں ہوئی تھیں، وہاں پہ بھی پتھر پھینکے گئے تھے، سب کچھ ہوا تھا، آنسو گیس وغیرہ سب کچھ ہوا تھا وہاں پہ. تو یہ سلسلہ اب شروع ہو گیا. اور اس وقت جب مجھے یاد ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے یہ کام کیا تھا، تو اس رات کو پی ٹی آئی کے لوگوں نے پروگرامز میں بیٹھ کے کہا تھا کہ یہ دیکھیں غنڈہ گردی ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی وہی فارمولے، ایگزیکٹلی بالکل وہی فارمولے آج عمران خان صاحب استعمال کر رہے ہیں، اور آج پی ٹی آئی اس کو جسٹیفائی کر رہی ہے، اور آج نون لیگ اس کے خلاف بول رہی ہے. صرف کرسیاں بدلی ہیں، ٹیبل سے کرسیاں تبدیل ہو گئی ہیں، یہ والا شخص ادھر جا کے بیٹھ گیا، وہ والا شخص ادھر آ کے بیٹھ گیا. لیکن اس ساری چیز میں جو پس رہی ہے وہ ایک عام عوام پس رہی ہے. اس کا پرسانے حال کوئی نہیں ہے، اس کی مہنگائی سے اس کی جان چھڑانے والا کوئی نہیں ہے. آپس میں بیٹھ کے جو ہے نا وہ کبڈی کھیلی جا رہے ہیں. دیٹس اٹ. تو ایک یہ ڈیولپمنٹس ہے. اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جناب پاکستان تحریک انصاف کو کالعدم کروانے کے لیے ریفرنس دائر کرنے کا ایک عندیہ دیا ہے. اب فی الحال اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو رانا ثناء اللہ صاحب کی نا پچھلے 1.5 کو مہینے میں اتنی کو دھمکیاں اور دعوے جو ہیں نا وہ آپ اکٹھے کر سکتے ہیں، پوری پوٹلی بن جاتی ہیں ان چیزوں کی. لیکن ایسا ہوتا کچھ نہیں ہے، وہ ہوائی باتیں ہیں، اس کے اندر کوئی پریکٹیکلٹی مجھے نظر نہیں آتی. سٹارٹنگ فرام وہ توشہ خانہ کیس تب سے لے کر اب تک صرف اور صرف دعوے اور ہیں اس قسم کے، اور کچھ نہیں ہے. مطلب آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جب عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اس سے پہلے وہ بیٹھتے ہیں، آ کے کہتے ہیں کہ جناب آپ دیکھ لیجیے گا، ہم ان کو گرفتار کر لیں گے، ہم ان کو گرفتار کر لیں گے. وہ گرفتاری نہیں ہو پا رہی، ان سے نہیں ہو پا رہی. سو اس لیے میں اس بات کو سیریسلی نہیں لوں گا. اس کے علاوہ عظمہ بخاری صاحبہ کا ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے پارٹی نے ایک بار پھر پنجاب اسمبلی کی مخصوص نشست پر نامزد کیا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس بار مجھے بریک لے کر باقی دوسری خواتین کو آگے آنے کا موقع دینا چاہیے. تو یہ انہوں نے بات کی. اب لیکن اس میں امپریشن یہی دیا جا رہا ہے، عظمہ بخاری صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی
میں دوسری خواتین کو موقع دینا چاہ رہی ہوں، جس کی وجہ سے میں اس مرتبہ اپنے آپ کو اس لسٹ میں شامل نہیں کرنا چاہ رہی. دو چار چیزیں ہیں. ایک تو آئی تھنک کہ ان کی ناراضگی ہے، ان کی پارٹی سے کوئی ناراضگی چل رہی ہے. دوسرا، انہوں نے اپنے نامنیشن پیپرز جمع کرائے ہوئے تھے، لیکن آج اس کی اسکروٹنی ہونی تھی تو وہ وہاں پہ نہیں گئیں. سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے اسکروٹنی نہیں کروانی تھی تو آپ نے پیپرز کیوں جمع کرائے؟ سو پیپرز جمع کرانے اور اسکروٹنی ہونے میں کوئی کچھ نہ کچھ ہوا ہے ایسا جس کی وجہ سے یہ سٹیپ ہوا ہے. یا پھر تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شاید اس بار وہ پنجاب اسمبلی کے بجائے قومی اسمبلی جانا چاہ رہی ہیں، اور قومی اسمبلی میں ظاہری بات ہے پروونشل سے آپ نیشنل اسمبلی کے اندر اپنے آپ کو اگر اپ گریڈ کرنا چاہتی ہیں عظمت صاحبہ. لیکن میری ان سے بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا جی فی الحال ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں بس میں ان کا جو موقف ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. وہ یہی تھا کہ جی میں دوسری خواتین کو موقع دینا چاہ رہی ہوں، جس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو اس لسٹ سے پل آؤٹ کر رہی ہوں. وچ از کوائٹ اسٹرینج، اٹ از ویری اسٹرینج. کیونکہ عظمہ بخاری صاحبہ جو ہے نا نون لیگ کی ایک بڑی ڈیڈیکیٹڈ کارکن ہیں. انہوں نے بڑا پارٹی کو سپورٹ کیا ہے، بڑا پارٹی کو سنبھالا ہے اس سارے ٹائم کے دوران. ایون جب مریم نواز صاحبہ نہیں بول رہی تھیں، جب وہ جب خاموش تھی تو عظمہ بخاری تب بھی بول رہی تھیں. تو ایسا ہونا میرے خیال میں پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا شوق کرے. دوسرا، مریم نواز صاحبہ آج شہباز شریف صاحب سے ملاقات کے لیے ان کے گھر گئی. بڑی امپورٹنٹ یہ ملاقات اس لیے ہے کیونکہ یہ ملاقاتیں جو ہیں وہ اتنی زیادہ عام نہیں ہیں. اگر آپ نے میرا انٹرویو دیکھا ہوگا تو میں نے اس میں بھی سوال کیا تھا کہ آپ ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہوئی اتنی نظر نہیں آ رہی. تو ہمارے انٹرویو کے 48 گھنٹے کے اندر ہی جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ شہباز شریف صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے جو ہے آج پہنچ گئی ہے. اب شاید اس کی یہ بھی ریزن ہے کہ پنجاب کی چونکہ الیکشن ہونے والے ہیں تو اس میں ٹکٹس کی ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے میرے خیال میں چیزیں فائنلائز کرنے کے لیے بھی یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. خیر، اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.